السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات سے یہ بھی التجا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا بیان جاری تھا۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا جاتا ہے، اور نماز کے ابتدا ہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو احادیث کی روح سے اپنے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھایا جاتا ہے، اور اس عمل کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین کے اس عمل سے اور زبان سے اللہ اکبر کہنے سے نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ لفظ رفع الیدین آ گیا، اور رفع الیدین نماز میں کئی ایک مقامات پر ہے۔ صحیح احادیث سے رفع الیدین جن مقامات پر ثابت ہے
ان میں ایک نماز کی ابتدا کرتے ہوئے، اور یہاں عرض کروں کہ نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک صرف اٹھانا ہے، کانوں کو ہاتھوں سے چھونا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور رفع الیدین کا دوسرا مقام رکوع کی طرف جاتے ہوئے، اور تیسرا مقام رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور چوتھا مقام اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہے تو پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت شروع کرنے لگتے ہیں تو اس کے ابتدا میں بھی رفع الیدین کیا جائے گا۔ اس طرح 2 رکعت کی نماز میں 5 مرتبہ رفع الیدین ہوگا، اور 4 رکعت کی نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین ہوگا۔ تو یہ رفع الیدین کا مقام ہے۔ میں چونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنی ہے، اور اسی کو ہی نماز کہا جاتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی عظیم ترین تصنیف المحلہ میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا قول امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن میں نقل کیا ہے۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا، ما معنی رفع الیدین عند الرکوع، کہ رکوع کے وقت رفع الیدین اس کا کیا معنی ہے؟ اب ہم سادہ الفاظ میں رفع الیدین کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کے لو تک اٹھانا، لیکن قربان جائیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے ایک ہی جملے میں بڑی پیاری بات کی ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معناہ تعظیما للہ و سنتا متبعۃ، رفع الیدین کا معنی ہے اللہ کی تعظیم کرنا اور پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا۔ امام صاحب نے گویا رفع الیدین کو اللہ کی تعظیم کہا ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کہا ہے۔ اسی لیے صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، لوگو اگر تم نے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کا راستہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور گمراہی پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے میں ہے۔ تو نماز میں ان مقامات پر رفع الیدین کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس سنت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں کیا، کبھی ترک نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ اس کے دلائل دوں گا۔ بعض ساتھی جو رفع الیدین نہیں کرتے، ان کی طرف سے کئی ایک فرسودہ باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں رفع الیدین کرتے تھے اور آخری عمر میں آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا۔
لہٰذا دین اسلام کا قاعدہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی عمل کو چھوڑ کر اس کے مقابل دوسرا عمل شروع کر دیں تو پہلے والا منسوخ ہو جاتا ہے اور دوسرا ناسخ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کب تک رفع الیدین کیا ہے اور کب چھوڑا ہے۔ معروف ترین ایک صحابی ہیں سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ۔ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، 9 ہجری میں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 11 ہجری کے ابتدائی ایام میں ہے۔ 9 ہجری میں وفد کی صورت میں آئے، وفد کی صورت میں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کے متعلق بڑے سوالات کیے، آپ سے نماز سیکھی، اپنے وفد کو لے کر واپس چلے گئے۔ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، اس پورے وفد کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین وصیت کی ہے۔ انہیں روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، مالک تو بھی اور تیرا پورا وفد بھی اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیسے بتاتے؟ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رفع واذا رکع واذا رفع رأسہ۔ اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کرتے تھے، کب؟ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کی طرف جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، ان مقامات پر اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ بھی سن 9 ہجری میں آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ذکر کرتے ہوئے سنن ابو داؤد رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے۔ ایک 9 ہجری کو آئے، اسلام قبول کیا، نماز سیکھی، اسلام کے بنیادی ارکان سیکھے، چلے گئے، اللہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اگلے سال پھر آئے، اگلے سال پھر آئے، حدیث میں صراحت ہے، خود سیدنا وائل فرماتے ہیں قال وائل ثم اتیتہم فی الشتاء، اگلے سال میں پھر آیا اور پھر جب پہنچا تو اس وقت سردیوں کا موسم تھا۔ اگلا سال کیا ہوا؟ 10 ہجری، 9 ہجری کو اسلام قبول کیا، 10 ہجری کو پھر آئے، موسم کون سا تھا؟ فرمایا فی الشتاء، سردیوں کے موسم میں آیا۔ فرأیتہم یرفعون ایدیہم وعلیہم البرانس، میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے، سردی کی وجہ سے بڑی بڑی شالیں لی ہوئی تھی، شالوں سے ہاتھ باہر نکال کر صحابہ بھی اللہ کے پیغمبر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ 9 ہجری میں بھی رفع الیدین صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے سیکھا ہے، 10 ہجری میں بھی سیکھا ہے، 11 ہجری کے ابتدا میں اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ منسوخ کب ہوا ہے؟
اس حدیث کے بعد کی کوئی حدیث، کوئی عمل اللہ کے پیغمبر کا بتائیں تو صحیح، جو اس عمل کے بعد ہو اور بتایا گیا ہو کہ اب اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک بھی حدیث نہیں ملے گی، ایک بھی حدیث، بلکہ الٹا اعتراض صحابہ کرام پر، الٹا اعتراض صحابہ کرام پر، گستاخی صحابہ کرام کی۔ کیا کہا؟ کہنے لگے یہ دونوں جنہوں نے آخر عمر میں رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے، یہ دونوں دیہاتی تھے، پیلو تھے، مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیہاتی تھے، بدو تھے، انہیں دین کی کہاں سمجھ تھی؟ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ دیہاتی تھے؟ نہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کون شخص ہے؟ اپنے علاقے کا ایک عظیم ترین تاجر ہے، عظیم ترین تاجر، اتنا مالدار کہ جب انہیں پتہ چلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کر چکے، آپ کے بعد اگلے سال مالک بن حویرث نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا، جنہیں دیہاتی کہا جاتا ہے، سنیں، حج کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے پاس 100 غلام تھے، زر خرید، نوکر نہیں تھے، 100 زر خرید غلام تھے۔ کتنی مالیت ہے، کیسا آدمی! اور تمام غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، حج کر رہے، میدان عرفات میں پہنچے، وہاں پہنچ کر اپنے تمام غلاموں کو بلاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لائن میں کھڑے ہو گئے، پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، یہ سارے کے سارے میرے غلام ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے یہ 100 کے 100 میرے غلام ہیں، اللہ میں انہیں حج کے لیے لایا ہوں، اور آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ان سارے غلاموں کو میں نے آج سے آزاد کیا ہے، اللہ یہ مالک بھی تیرا غلام ہے، آج تو بھی مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ مالک بن حویرث ہے جن کی ذات پر اعتراض کیا گیا۔ وائل بن حجر ہیں، کون ہیں؟ یمن کے علاقہ حضرموت کے شہزادے ہیں، بادشاہوں کی اولاد سے۔ انہی کے اپنے مصنف نے لکھا ہے کہ جب سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے دین اسلام قبول کرنے کے لیے چلے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے 3 دن پہلے صحابہ کرام کو بلا کر اطلاع دی تھی، میرے صحابہ، یاتی الیکم وائل بن حجر، آپ کے پاس وائل بن حجر آ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے، شہزادے ہیں، آپ نے ان کی میزبانی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ اور جب 3 دنوں کے بعد وائل بن حجر مدینہ میں پہنچے، جائیے پڑھیے، ابن حبان نے لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چادر پہ خود بیٹھے تھے، وائل بن حجر کو بلا کر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ اسی چادر پہ بٹھایا، ان کی تعریف بھی کی، اور حضرموت کے کئی ایک علاقے انہی کو عطا کر دیے تھے۔ یہ بدو تھے، یہ پیغمبر کے دین کو نہیں سمجھتے تھے، جن کا استقبال اللہ کے پیغمبر یوں کرتے ہیں، جن کو آپ یوں پروٹوکول دیتے ہیں، آپ ان کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ کہہ کر، جبکہ اسی محلے کی بات ہے، ایک عظیم ترین علامہ جسے میں کہوں، عظیم ترین، سنن نسائی کی کئی ایک شروحات ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، عربی میں ایک شرح علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے کی ہے، انہی کے گھر کی بات ہے، علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں سنن نسائی میں موجود ہیں، مالک بن حویرث، وائل بن حجر کی، ان احادیث کی شرح میں، حاشیے میں علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ خود اقرار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں لوگو حدیث ہو مالک ابن الحویرث، ہاں کہتے ہیں مالک ابن الحویرث و وائل ابن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر عمرہ فروایتہم الرفع۔ لوگو مالک بن حویرث، وائل بن حجر، یہ دونوں صحابی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ آخری ایام میں نمازیں پڑھی ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں میں وائل بن حجر بھی ہیں، مالک بن حویرث بھی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَرِوَایَتُهُمُ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، رکوع کی طرف جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، دونوں مقامات پر ان کی روایات میں رفع الیدین کا تذکرہ دلیلاً علی بقائہ، اس عمل کے قیامت تک باقی رہنے کی دلیل ہے، وَبُطْلَانِ دعویٰ نسخ ہی، اور جس نے کہا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے اس کے دعوے کو یہ دونوں حدیثیں باطل کرتی ہیں، یہ دونوں حدیثیں باطل کرتی ہیں۔ کس نے کہا؟ علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے۔ یقین نہیں آتا، ایک اور شیخ کا تذکرہ پڑھیے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اور پوری جماعت کے نزدیک سب سے بڑا عالم بھی وہی ہوتا ہے جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہو، معروف ہستی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، کیا لکھا؟ کہتے ہیں لوگو ان الرفع متواتر اسنادا وعملا، رفع الیدین کی حدیثیں سند کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں۔ سند بھی متواتر ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، ہم تو ہر حدیث جو اللہ کے پیغمبر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اسے حجت مانتے ہیں، چاہے اس کی سند ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، جتنی بھی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر خبر واحد ہے، سند ایک ہے یا دو ہے، تین ہے، یہ خبر واحد میں شمار ہوتی ہے ان کے نزدیک، کہتے ہیں یہ حجت نہیں ہے۔ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں، اور متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند کے راوی اتنا ہوں کہ شمار نہ ہو سکتے ہوں، بہت زیادہ تعداد ہو، متواتراً عملاً، اور عمل بھی متواتر ہے، عمل بھی تواتر سے ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَا يَشُكُّ فِيهِ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے، نبی کی یہ سنت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَا يُنسخ وَلَمْ يُنسخ وَلَا حَرْفٌ مِّنْهُ، ان احادیث میں سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان احادیث سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے۔ یہ احادیث ہیں نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں رفع الیدین کیا گیا، آخری ایام میں۔ اگر یہاں یقین نہیں آتا تو اس سے بھی آگے بڑھ کر آخری ایام کا تذکرہ کر دوں۔ آخری ایام، صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور ہم الحمدللہ اکثر رفع الیدین کے عنوان پر یہی روایت بیان کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں؟ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ۔ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر سے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، دو رکعت پڑھ کر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ جی بخاری کی حدیث ہم مانتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ مکہ کی بات ہے، مدینہ میں آپ رفع الیدین
نہیں کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ رفع الیدین کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ آئیے، آپ کو نہیں ملا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ یہی عبداللہ بن عمر ہی کہیں گے، یہی کہیں گے۔ آپ کو نہیں ملتا، میں بتاتا ہوں، جائیے، یہی روایت، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر ہی ہیں، یہی بخاری ہے، یہی بخاری ہے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، لوگوں صلی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر ایامہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، میرے صحابہ سن لو، آج جتنے لوگ اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، ٹھیک 100 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی ان لوگوں میں سے کرۂ ارض پر موجود نہیں ہوگا، کرۂ ارض پر ایک شخص بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کے آخری ایام کی ہے۔ آخری ایام میں آخری عشاء کی نماز عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے مسجد میں پڑھائی ہے، اس کے بعد مسجد میں نہیں آ سکے، وہ نماز بھی عبداللہ بن عمر نے نبی کے پیچھے پڑھی ہے، اور وہی عبداللہ رفع الیدین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں یقین نہیں آتا، میں آگے لے جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے سنن الکبریٰ بیہقی، صحیح سند کے ساتھ، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت جو بخاری میں قدر مختصر ہے، یہ وہیں بھی موجود ہے۔ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع فعل مثل ذلك، اور آگے الفاظ سنیے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لوگو فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ رہے یہی نماز پڑھتے رہے۔ تو کہتا آخر تک رفع الیدین نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر نے جو تذکرہ کیا وہ پہلے کا تھا، بعد میں نہیں۔ عبداللہ بن عمر ہی کہتے ہیں جب تک پیغمبر کی جان میں سانس تھے، دنیا میں موجود تھے، جتنی نمازیں پڑھی ساری کی ساری رفع الیدین سے پڑھی، ساری رفع الیدین سے پڑھی۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ دلائل ہیں۔ اب ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی سنت کو نہیں سمجھتا، حضرات یہ دلائل اور ان دلائل کے ساتھ ساتھ میں یہاں بھی یہ بھی عرض کروں گا، یہ دلائل تو رفع الیدین کرنے کے تھے جو میں نے پیش کر دیے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی دعویٰ کروں گا، چیلنج کروں گا، سوال کروں گا کہ آج سے لے کر انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میرا یہ چیلنج ہے، کوئی شخص صرف ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، سنن دارمی، دارقطنی، سنن کبریٰ بیہقی، جو بھی حدیث کی کتاب اس کرۂ ارض پر موجود ہے، کسی ایک حدیث کی کتاب سے صرف ایک حدیث، کئی حدیثیں نہیں مانگتا، صرف ایک حدیث جس میں 3 شرائط موجود ہوں لے آئے، رفع الیدین پیغمبر نے نہیں کیا، جب کی بھی ہو اسی دن سے رفع الیدین کرنا چھوڑ دوں گا۔ صرف ایک حدیث، پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لائیے۔ نمبر 1 اس کی سند صحیح ہو، نمبر 2 وہ مرفوع ہو، پیغمبر کا قول یا فعل ہو، نمبر 3 حدیث صریح ہو، صراحت کے ساتھ آیا ہو، پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا یا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ 3 شرطیں لے جاؤ، تلاش کرو، جب بھی لے کر آؤ گے اسی دن سے رفع الیدین ترک کر دوں گا۔ ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث سے نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ تو جس عمل پر ایک بھی حدیث نہ ملتی ہو، جس عمل پر نہ ملتی ہو، حضرات
سب سے پہلے دوڑ کر جو حدیث بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی کے حوالے سے کہ ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ آج میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی نماز دکھاؤں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، رفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، نماز شروع کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفع الیدین کیا، اور اس کے بعد ثم لم یرفع، بعد میں کسی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا۔ حضرات 20 سے زائد محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو، حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کے ترک کی نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں ایک رسالہ لایا ہوں، یہ رسالہ لایا ہوں۔ اس کتاب کے اندر 2 رسالے ہیں، ایک کا نام اثبات رفع الیدین ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ دوسرا رسالہ ہے جزء رفع الیدین، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جزء رفع الیدین یہ آج کا لکھا ہوا نہیں ہے، آج کا لکھا ہوا نہیں۔ اس کے مصنف علامہ قاضی تقی الدین السبکی رحمہ اللہ ہے۔ امام سبکی رحمہ اللہ کب فوت ہوئے؟ تاریخ وفات سن 756 ہجری ہے۔ آج سے کم و بیش 700 سال پہلے یہ رسالہ لکھا گیا، جزء رفع الیدین۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا جزء رفع الیدین۔ میں آپ کو جس بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ جزء رفع الیدین امام صاحب نے لکھا، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، عربی میں بڑی لمبی چوڑی عبارت ہے، وقت نہیں ہے کہ پڑھ کے سناتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں، لوگو نبی کے جن صحابہ سے رفع الیدین کی حدیث ملتی ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ان کی تعداد سن لو۔ تعداد میں پوری پڑھنے لگ جاؤں وقت چلا جائے گا، آخری جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ تمام صحابہ کے نام لیے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اسی طرح صحابہ کے نام لیتے گئے، آخر میں کہتے ہیں ہؤلاء ثلاثۃ و اربعون صحابیا رضی اللہ عنہم۔ لوگوں یہ 43 صحابہ ہیں، 43، 40 اور 3، 43 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پیغمبر سے رفع الیدین ذکر کیا۔ اور آگے امام سبکی کہتے ہیں وَلَمْ يَصِحْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرْكُهُ، ایک بھی پیغمبر کا صحابی ایسا نہیں جس سے ترک الیدین، ترک رفع الیدین موجود ہو۔ ایک بھی صحابی، یہ میرا دعویٰ نہیں، ایک بھی صحابی، امام سبکی کہتے ہیں 43 صحابہ جنہوں نے نام دیکھنے ہوں، بعد میں مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، میں اس لیے رسالہ لایا ہوں۔ 43 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے، جن میں خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ ہیں، 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں جتنے بزرگ علماء کرام تھے، آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث سنی، میں نے کہا وہ ضعیف ہے، ان کا بھی نام اس میں ذکر کیا کہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے بھی نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اتنے صحابہ کرام ایک عمل کو ذکر کر رہے، اور دوسری طرف کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو پیغمبر کے ترک رفع الیدین کو ذکر کرتا ہو، کوئی ایک بھی، صرف ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے۔ اور دنیا کا کوئی شخص صحیح سند کے ساتھ مرفوع اور صریح حدیث ترک رفع الیدین پر بیان نہیں کر سکتا، اور جو بیان کرے گا میں وہ بھی عرض کر دوں اور اس پر تبصرہ بھی عرض کر دوں۔ ایک صحیح حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی، وہ بیان کی جاتی ہے جبکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس میں اس رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے جو ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جس حدیث کو لینے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عظیم ترین تبصرہ کیا ہے، میں ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا،
امام بخاری کو جو کچھ کہنا کہیے، کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث وہ شخص دلیل دے گا لیس لہ حظ من العلم، جس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو علمی یتیم ہوگا وہ اس حدیث کو پیش کرے گا۔ اس میں سلام کے وقت رفع الیدین ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جی اس میں حدیث کے اندر الفاظ ہیں فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، نماز کے اندر سلام والے تو بعد میں ہیں اور ابتدائی بھی شروع میں ہے، نماز میں فی الصلاۃ، اور تانے دیتے ہیں کہ مولویوں فی کا معنی پڑھ لو، فی الصلاۃ نماز کے اندر، اور اندر رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ رفع الیدین ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فی کا معنی درمیان نماز میں آپ نے کر لیا، تو فی کا معنی عیدین کی نماز میں کہاں چلا جاتا ہے؟ عیدین کے جو تکبیرات ہیں 12، وہاں بھی رفع الیدین آپ کرتے ہیں، وہ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ وطر پڑھتے ہیں، دعائے وطر سے پہلے بھی آپ رفع الیدین کرتے ہیں، وہ بھی نماز کے اندر ہے، وہ بھی پھر ختم ہو گیا۔ عیدین والے بھی ختم ہو گئے، نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ دلیل ہے ہی نہیں، یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ امام سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں؟ 10 صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی نماز پڑھتا ہوں، جائیے سنن ابو داؤد اٹھائیے، اللہ کے پیغمبر کی نماز کہہ کر، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، رفع الیدین کیا۔ خلاصہ کر رہا ہوں، نماز سے جب سلام پھیرا، صحابہ سے پوچھا، 10 کے 10 صحابہ نے تبصرہ کیا، صدقتا، اے ابو حمید تو نے سچ کہا ہے، آج تو نے وہی نماز پڑھی جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ حضرات، پیغمبر کی آخری نماز پوچھتے ہو، نسخ کے دعوے کرتے ہو، پیغمبر کی زندگی کی آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے، آخری نماز۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو پیغمبر کی نماز بغیر رفع الیدین کے ذکر کرے، یہ کہے کہ آپ نے رفع الیدین آخر میں چھوڑ دیا تھا، نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، نبی کے عمل کو چھوڑ دیا، امتی کو لے لیا۔ حضرات، امتی کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص، میں کہتا ہوں ایک شخص، اگر اس کے پاس قرآن کریم، مکمل قرآن کریم اسے حفظ ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ یاد ہے، پوری تفسیر کا حافظ ہے، اور پورے ذخیرہ احادیث، جتنی کتب حدیث ہیں، ساری کتاب حدیث کی اس شخص کو یاد ہوں، صحابہ کے فتاوے حفظ ہوں، اس سب کچھ کے باوجود بھی اس شخص کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ پیروی صرف ایک ہستی کی ہو سکتی ہے، وہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر آخری نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر آخری نماز مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ ابو بکر صدیق پیغمبر کی جو نماز کو دیکھ رہے تھے، کوئی اور دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ آئیے ابو بکر صدیق نے کیا کہا ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے نماز پڑھی اپنے استاد محمد ابو النعمان محمد بن فضیل رحمہ اللہ کے پیچھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ۔ میں نے اپنے استاد کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، میرے استاد محمد بن فضیل نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا یہ عمل کہاں سے لائے؟ استاد نے بتایا، صلیت
خلف ایوب السختیانی، میں نے اپنے استاد ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا، ایوب السختیانی نے رحمہ اللہ مجھے بتایا، صلیت خلف عطاء ابن ابی رباح، میں نے اپنے استاد اور وہ استاد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم ترین استاد ہیں عطاء ابن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی ان تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، صحابی رسول نواسہ ابی بکر صدیق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پیچھے انہوں نے بھی نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے نانا صحابی رسول ابو بکر صدیق کے پیچھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تینوں مقامات پر رفع الیدین کیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ، میں نے نماز پڑھی ہے آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے پیچھے، آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ امام بہقی کہتے ہیں اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے اس حدیث پر کلام کی ہو۔ حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، عمل بھی تواتر کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ سب نے پیغمبر کی آخری نماز یہی ذکر کی ہے کہ آپ نے آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، پیغمبر کی آخری نمازیں ہیں۔ کیوں؟ مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھی ہے، آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق تھے، اس کے بعد جو 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھائی ہیں، وہ 17 نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں پڑھی ہیں۔ جائیے اس کو اگر منسوخ کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ سے روایت لائیں یا نبی کی کسی اور بیوی سے روایت لائیں کہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کے حجرے میں رہتے ہوئے بیماری کے عالم میں پیغمبر نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہے۔ آج سے رفع الیدین چھوڑ دوں گا، ورنہ جائیے جو میں نے حوالہ دیا ہے اسی حوالے میں بھی صدیقہ کائنات سید عائشہ بھی فرما رہی ہے کہ نبی نے نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اس لیے پیغمبر کی سنت ہے، اسے مانیے، پیغمبر کی سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو اپنے تمام تر اعمال پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔